الرحمن الرحیم وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ یہ سورہ قمر کی ایک آیت ہے، جس طرح سورۃ الرحمن میں آتا ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا، بار بار اس طرح یہ آیت کو سورہ قمر میں بار بار اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم نے قرآن کو آسان کر دیا ہے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، یاد دہانی کے لیے، ذکر کے لیے۔ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، کو ہے جو اس سے یاد دہانی حاصل کرے یا نصیحت حاصل کرے۔ تو حقیقت یہ ہے کہ قرآن کریم کی جو اتنی آسانیاں اب ہو گئی ہیں، اور خاص طور پر یہ قرآن کریم کی جو حفاظت کا بندوبست اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمے لیا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے خاص فضل اور کرم سے قراء حضرات کو یہ توفیق دی کہ انہوں نے باقاعدہ اس کو علم کے طور پر مدون کر دیا۔ یعنی جو یہ تجوید کا علم جو ہے یہ بعد میں بنا ہے، لیکن قراء حضرات نے جو دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح تلاوت کرتے تھے اس میں کیا بنیادی چیزیں ہیں جو اچھی طرح اگر ٹھیک ہو جائیں تو پھر تلاوت بھی ٹھیک ہو جاتی ہے، تو اس طرح انہوں نے تجوید کا باقاعدہ ایک علم بنا لیا، اس پہ بڑی تحقیق اور ریسرچ ہوتی رہی، اور پھر ہر دور کے اندر اس پہ لوگ اس پہ مطابق تلاوت کرتے رہے، تو اس طرح قرآن کریم محفوظ ہے۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اب تک قرآن کریم میں تحریف نہیں کوئی کر سکا، اور یہ تجوید کے ساتھ اور پھر قراء حضرات کی اس وقت امت سے جو اللہ تعالیٰ کام لے رہا ہے قراء حضرات سے، اس کی وجہ سے یہ حفاظت کی جو ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے خود اپنے ذمہ لی تھی کہ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے اسے نازل کیا اور ہم اس کی حفاظت کریں گے۔ تو اصل میں جو تجوید پڑھتا ہے اس کو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ نے جو اپنے ذمہ کام لیا ہے تو وہ ذریعہ بن رہے ہیں، تو اللہ کی توفیق، یہ سب سے بڑا اس کا جو میں سمجھتا ہوں نا ایک امتیاز حاصل ہوتا ہے یہ جو تجوید پڑھتا ہے سیکھتا ہے کہ وہ قرآن کریم کی حفاظت کا ذریعہ بن رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے یہ اپنے ذمہ لیا ہے، تو اس کا مطلب اللہ کا خاص کام کر رہا ہے، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ اس سے کروا رہا ہے، تو اللہ کی توفیق ہے، ہم اس قابل کہاں کہ اس قرآن کریم کی حفاظت کر سکیں۔ تو بہرحال علم التجوید یہ چھوٹا سا علم ہے، کوئی بہت زیادہ اس میں نہیں ہے، اگر تھوڑی سی چیزیں انسان اچھی طرح سمجھ لے سیکھ لے تو اس کی تلاوت ٹھیک ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کی علم التجوید کی تعریف، سب سے پہلے اس کی ہم تعریف کر لیتے ہیں۔ تو تعریف کے اندر دو چیزیں ہیں، ایک ہے لغت میں اس کا کیا معنی ہے، لغت ہے، اور دوسرا ہے اصطلاح، ٹھیک ہے، کہ اصطلاح میں جو قراء حضرات ہیں اس کی تعریف ڈیفینیشن کیا کرتے ہیں، اور لغت میں تو اس کی معنی تجوید کا یہ ہے کہ اچھا کرنا، خوبصورت کرنا، سنوارنا، ٹھیک ہے، بنانا، اس کو کہتے ہیں تجوید، ٹھیک ہے، کہ جب شیء کسی چیز کو اچھا کر دیا اور اپنی بہترین حالت میں بنا دیا تو آپ نے اس کو تجوید کر دی، ٹھیک ہے، تو تجوید کا معنی ہے اچھا کرنا، خوبصورت۔ تو لغتاً تو پھر یہ معنی بنا تجوید کا کہ قرآن کریم کی تلاوت کو صحیح پڑھنا تجوید کے، اور اصطلاحاً کیا ہے، ہر حرف کو اپنے مخرج سے ادا کرنا، ہر حرف کو اپنے مخرج سے ادا کرنا اور اس کی صفات کے ساتھ ادا کرنا، ٹھیک ہے، تو یہ اصطلاح ہے، یعنی جو اس کی ٹرمینالوجی جو اصطلاح ہے قراء حضرات کہ تجوید جس نے سیکھی ہے وہ کیا کرے گا کہ ہر حرف کو اپنے مخرج سے ادا کرے گا اور اس کی صفات کے ساتھ ادا کرے گا، جو یہ کرے گا وہ پھر تجوید صحیح اس کی تلاوت ہے۔ اب آپ دیکھیں ہر حرف کو اپنے مخرج سے ادا کرنا، مخرج کیا کہتے ہیں، جہاں سے حرف ہر حرف کے نکلنے کی ایک جگہ ہے، تو جہاں سے حرف نکلتا ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں، مخرج، ٹھیک ہے، جہاں سے ہر حرف کے منہ میں ایک نکلنے کی جگہ ہے، اور اگر وہاں سے وہ حرف ادا کریں گے تو وہی ہوگا، کسی اور جگہ سے وہ ادا ہو ہی نہیں سکتا، اگر کسی اور جگہ سے کریں گے وہ دوسرا حرف بن جائے گا، ٹھیک ہے، تو کوئی اپنے حرف کو اپنے مخرج سے ادا کرتا ہے تو پھر وہ حرف صحیح ادا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، پھر ہر حرف کی پھر صفات ہیں، ٹھیک ہے، صفات بھی دو طرح کی، ایک صفات ہے لازمہ جو لازماً اس میں ہوگی، ٹھیک ہے، اور ایک ہے محسنہ جو اس کو خوبصورت بنا،
ٹھیک ہے، کسی حرف کو باریک پڑھنا ہے، موٹا پڑھنا ہے، ٹھیک ہے، کس طرح ادائیگی کرنا ہے، یہ صفات، ٹھیک ہے. تو یہ دونوں کا مخرج کا معنی ہے ہر حرف کے نکلنے کی جگہ، اور اس وہیں سے حرف ادا کریں گے تو وہ صحیح ہوگا، کہیں اور سے ادا کریں گے تو وہ حرف نہیں رہے گا اور بن جائے گا. اور مخرج معلوم کرنے کا طریقہ، ٹھیک ہے، مخرج معلوم کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ اس کا طریقہ بہت سادہ سا ہے کہ جس حرف کا مخرج معلوم کرنا ہو اس حرف سے پہلے حمزہ لگا دیں اور اس حرف پر جزم دے دیں. مخرج، کسی بھی حرف کا مخرج معلوم کرنا ہے تو مخرج معلوم کرنے کا طریقہ کیا ہے کہ اس حرف پر جزم دے دیں اور اس سے پہلے حمزہ لگا کے جب آپ ادا کریں گے جہاں جا کے آواز آپ کی رکے گی، ٹکے گی، وہ اس حرف کا مخرج ہوگا. مثلاً آپ دیکھیں مثال با ہے، اب با کا مخرج معلوم، اس سے پہلے حمزہ لگا دیں اور با پر جزم دے دیں تو کیا بنے گا؟ اب. یہ تو مخرج معلوم طریقہ کیا ہے کہ جس حرف با کا مخرج معلوم کرنا ہے تو با سے پہلے حمزہ لگا دیں، با پر جزم دے دیں. اب اس کو ادا کریں اب، تو جہاں آواز رکتی ہے وہ کیا ہے؟ ہونٹ. تو با کا مخرج کیا ہے؟ دونوں ہونٹ جب ملتے ہیں تو با ادا. ٹھیک ہے، اس طرح میم کا مخرج معلوم کرنا ہے تو آپ دیکھیں میم پر جزم دے دیں، میم سے پہلے حمزہ لگا دیں. ٹھیک ہے، تو اب کیا بنے گا؟ تو وہ بھی ہونٹ ملتے ہیں تو میم ادا. تو اب دیکھیں جب ہونٹ ملتے ہیں تو میم ادا آتی ہے تو تو اس کا، لیکن دونوں میں فرق آپ دیکھیں کتنا واضح ہے. جب ہونٹوں کا خشک حصہ ملتا ہے تو میم ادا آتی ہے، تر حصہ ملتا ہے تو آپ دیکھیں اب اور ادا کر کے دیکھیں کتنا واضح احساس ہے. کیونکہ اردو میں ہم یہ حروف بالکل عربی میں بھی اردو میں ایک جیسی ہیں تو اس کی ادائیگی میں ہمیں بڑا واضح احساس ہے. تو واضح احساس کا مطلب ہے کہ مخرج آپ کا ٹھیک ہے، آپ حرف کی ادائیگی بالکل صحیح کرتے ہیں. کوئی آپ سے کہے نہیں یار با ہونٹوں سے نہیں کہیں اور سے نکلا، آپ کہیں گے نہیں یار تم غلط کہتے ہو. ٹھیک ہے، با یہیں سے ادا محسوس ہوتی ہے یہی. تو اس وجہ سے جس چیز کو آپ باقاعدہ متعین کہتے ہیں اس کا مطلب اس حرف کی آپ کی مشق ہو گئی ہے. آپ عام طور پہ اردو میں 4-5 حروف ہیں جو اردو میں ہم صحیح ادا نہیں کرتے، ان کے اگر مخارج ہم پڑھ لیں گے تو یہ تجوید کا ایک بڑا حصہ جو پہلا پارٹ ہے کہ مخرج ہر حرف وہ ٹھیک ہو جائے گا تو پھر تلاوت انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گی. ٹھیک ہے، تو یہ ایک بڑا حصہ جو ہے وہ مخارج سب سے. تو عام طور پہ اگر اچھے قاری سے صحیح مخرج کے ساتھ، اس لیے ہم کہتے ہیں نا بچوں کو شروع سے ہی اچھے قاری کے پاس آئے تو وہ بچے بہت اچھی کاپی کرتے ہیں تو وہ اس سے سیکھ لیتے ہیں اور اس کے اندر مطابق کرتے ہیں. ٹھیک ہے جی، تو صحیح اگر شروع سے ہی مشق کر لی جائے، مخرج نہ بھی معلوم ہو، ادائیگی بالکل اسی طرح کر رہے ہیں آپ تو ٹھیک ہو جاتی تلاوت. تو یہ کوئی اتنا بڑا مشکل مسئلہ نہیں ہے. لیکن اب کیونکہ ہم بتا سکتے ہیں کہ مخرج کیا ہے، جو سمجھدار لوگ کو غلط پڑھتے ایک عمر گزر چکی ہوتی ہے تو انہیں اندازہ نہیں ہوتا کہ ہم غلط پڑھ رہے ہیں یا صحیح پڑھ رہے ہیں. تو اس لیے مخرج پڑھ لیے جائیں تو پھر آسانی ہو جاتی ہے صحیح کرنے میں. ٹھیک ہے کہ یہاں سے ادا کریں. ٹھیک ہے، تو وہ 4-5 مخرج ہیں انشاءاللہ ان کی ہم آگے جا کے مشق کر لیں گے تو وہ ٹھیک ہو جائے گا. ٹھیک ہے جی، تو یہ مخرج. اور صفات کے بارے میں یہ مخارج جو ہے کل 17 مخارج ہیں یعنی. ٹھیک ہے، تو اب یہ ہے کہ علم التجوید کا موضوع کیا ہے، کس بارے میں یہ علم ڈسکس کرتا ہے. یہ موضوع اس کا ہے حروف تہجی. حروف تہجی جو ہجا میں مطلب استعمال کرتے ہیں لکھنے میں، تو وہ حروف تہجی عربی میں 29 ہیں. 29 حروف تہجی. ٹھیک، یہ تجوید کا موضوع ہے. یعنی اس علم کا جو موضوع ہے اصل وہ کیا ہے کہ حروف تہجی کی ادائیگی یہ ٹھیک ہو جائے، یہ اگر صحیح کرتا ہے. ٹھیک ہے، اور اس کے بعد اہمیت، اس علم کی اہمیت کیا ہے. اس اہمیت اس کی بہت زیادہ ہے. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے. جتنی اس کلام کی عظمت ہے اور اہمیت ہے اسی طرح اس تجوید کی بھی اہمیت ہے. اس کلام کی عظمت کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تبرکوا بالقرآن، قرآن سے برکت حاصل کرو.
فإنه کلام اللہ، یہ اللہ کا کلام ہے، وخرج منہ، یعنی عجیب بات آپ نے فرمایا کہ یہ اللہ کی ذات کے اندر سے نکلا، اللہ کا کلام ہے تو اللہ کی ذات کے اندر سے، تو باقی کائنات میں جتنی بھی چیزیں ہیں ان میں برکت ہے یا کوئی بھی خوبی ہے تو وہ باہر کی چیزیں ہیں، لیکن ان کو اللہ نے تخلیق کی ہے، اللہ نے پیدا، لیکن یہ جو کلام ہے یہ اللہ کی ذات کے اندر سے کتنا بابرکت ہے اور کتنی اس کی اہمیت سب سے زیادہ یہ ہے کہ اگر یہ اللہ کے کلام کو اگر کوئی اس محبت سے پڑھتا ہے تو اس وجہ سے وہ ایک بہت بڑا کام کر رہا ہے، جتنی اس کلام کی عظمت ہے اتنی ہی اس کو صحیح پڑھنے کی ہے۔ دوسری بات ہے کہ کوئی بھی اپنا کسی کا کوئی کلام پڑھے، اگر کوئی غلط پڑھتا ہے تو اس کو بڑا افسوس ہوتا ہے، یار میں نے کیا کہا تھا، اس نے کیسے پڑھا۔ عام شاعر دیکھ لیں تو یہ جب اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے کہ میرا بندہ اس کو صحیح پڑھتا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تعریف بھی بہت فرمائی اور اس کی کوشش کرنے کا بھی بڑی تاکید کی۔ آپ نے فرمایا کہ جو تو قرآن کریم بہت اچھے طریقے سے پڑھتا ہے، ٹھیک ہے، بہترین تلاوت کرتا ہے، فَهُوَ مَعَ الْكِرَامِ الْبَرَرَ، اس کا درجہ کیا کہنا ہے، وہ تو جو اللہ کے بہت مقرر کرام فرشتے ہیں نا، بررہ نیک، ان کے برابر ہے اس میں۔ اور فرمایا کہ وَمَن يَقْرَأُ الْقُرْآنَ وَهُوَ يَتَتَعْتَعُ، جو قرآن پڑھتا ہے اور اٹک ٹک کے پڑھتا ہے، کوشش کر کر کے پڑھتا ہے، فَلَهُ أَجْرَانِ، اس کو دوہرا اجر ملے گا، ایک اس کی کوشش کا اور ایک اس کی تلاوت، ٹھیک ہے، تو اس کو اس طرح سے بڑی ترغیب دی ہے، ٹھیک ہے۔ اور پھر اس کی اہمیت کہ آج تک اگر قرآن کریم محفوظ ہے تو، اور یہ قرآن کریم اپنا چیلنج جو تھا اپنے الفاظ کے لحاظ سے، اپنے معنی کے لحاظ سے، جو یہ نظام پیش کرتا ہے اس نظام کے اعتبار سے یہ چیلنج ہے کہ کوئی بھی اس جیسا نظام نہیں بنا سکتا، کوئی بھی ایسی ہدایات نہیں دے سکتا جو اس میں موجود ہے، لیکن قرآن کریم کے الفاظ کی حفاظت یہ بھی ایک بہت بڑا اعجاز ہے۔ اور آج کے دور کے اندر یہ آپ دنیا کے کسی بھی اس کو چیلنج کریں کہ اللہ کی طرف سے جو نازل کی گئی کتابیں ہیں ان میں سے کون سی محفوظ ہے، تو سب کہیں گے قرآن کریم۔ اور پھر حفاظت کی ذمہ داری بھی اللہ تعالیٰ نے کسی ملک یا کسی ادارے یا اس پہ نہیں ڈالی۔ ہم دیکھتے ہیں کہ چھوٹے چھوٹے بچے قرآن کریم حفظ کر لیتے ہیں، پوری ایک کتاب، ٹھیک ہے۔ ابھی یہاں اقرا روضۃ المدارس ہے، انہوں نے بہت سارے حفظ کے مدارس ہیں، وہ شروع سے بچپن سے حفظ کرواتے ہیں اور بہت اچھا مطلب ایک نظام چلا رہے ہیں۔ وہاں پر BBC کے کچھ صحافی آئے، نمائندے آئے، تو انہوں نے کہا کہ آپ کا ہمیں پتہ چلا تھا کہ آپ اس طرح حفظ کرواتے ہیں، واقعی کہ اتنی بڑی عربی میں کتاب، اردو جاننے والے بچے، نہ انہیں پنجابی میں کچھ نہیں آتا، وہ کیسے حفظ کر لیتے ہیں، کیا ایسا ممکن ہے؟ کہ ہاں آپ دیکھیں۔ تو جب آئے تو انہوں نے انٹرویو کیا کسی بچوں کے یہاں قرآن کریم کھول کے رکھے، یہاں سے سناؤ، وہاں سناتے، ادھر سناؤ، پورا قرآن کریم چھوٹے چھوٹے بچوں کو حفظ۔ تو اب چھوٹے چھوٹے بچوں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ حفاظت کر رہے ہیں۔ پھر یہ ہے کہ اس کے اندر جس طرح کہ ابھی ہم نے پڑھا کہ مخارج، ہر حرف کو اگر بدل دیا جائے، ٹھیک ہے، تو اس کا معنی بدل جاتا ہے۔ تو اب دیکھیں اس میں جو بچے یاد کرتے ہیں قاری صاحب سے، جسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کے اب تک ہر دور کے اندر ایک بہت بڑا طبقہ مسلمانوں کا ایسا موجود رہا ہے جنہوں نے اس کو یاد کیا ہے، حفظ کیا۔ تو اس طرح یہ حفاظت، اہمیت اس کی یہ ہے کہ قرآن کریم تجوید اگر کی اہمیت، تجوید کی اہمیت یہ ہے کہ اگر یہ اس کو ہم اہتمام کرتے ہیں، یاد کرتے ہیں، ایک جس طرح میں نے کہا کہ اللہ کا کام کر رہے ہیں، دوسرا یہ ہے کہ قرآن کریم محفوظ ہے اور آج ہزاروں نہیں تو لاکھوں کی تعداد میں لوگ موجود ہیں جن کو قرآن کریم حفظ ہے، اور اگر کوئی چھوٹی سی بھی غلطی کرتا ہے نا، تھوڑی سی مد ہی لمبی کر دیتا ہے تو فوراً پکڑا جاتا ہے کہ یار یہ غلط پڑھا ہے، یہ بچہ بھی کہہ دیتا ہے کہ نہیں یہ صحیح نہیں پڑھا، ٹھیک ہے، ایک بچہ بھی اس کو، تو یہ اس طرح دیکھیں کس طرح اس کی حفاظت کی اہمیت ہے کہ محفوظ اسی وجہ سے ہے کہ تجوید کا اہتمام ہے، ہر لوگوں کو، بچوں کو ہی بتایا جاتا ہے کہ اس کو اس طرح تلاوت کرنا ہے۔ تیسری بات جو اس کی اہمیت کی ہے وہ یہ ہے کہ حرف بدل جانے سے معنی بدل جاتے ہیں، تو اگر اس تجوید کو اہتمام نہ کیا جائے، اس کی اہمیت کا خیال نہ رکھا جائے، تو پھر قرآن کریم میں تحریف ہو جاتی ہے، جس طرح کہ پچھلی کتابوں میں مثلاً آپ دیکھیں الحمد کا معنی ہے تمام تعریف، ٹھیک ہے، الحمد،
تو اس کا الحمدللہ ہی تمام تعریفیں اللہ کی. اگر کوئی اس کو پڑھ دے الحمد کے ساتھ تو اس کا مطلب ہوتا ہے موت. دیکھ کتنا معنی بدل گیا. ٹھیک ہے. قلب کا معنی ہوتا ہے دل. ٹھیک ہے. قلب دل. تو اگر ہم اس کو کہیں قلب کتا صرف ایک حرف کے بدلے. ٹھیک ہے. اب ادائیگی دیکھیں قلب اور قلب. تو عام جو صحیح تجوید جس نے پڑھی اس کو پتا ہے قاف الگ حرف ہے اور کاف الگ حرف. ٹھیک ہے. اسی طرح ایک اور حرف جس پہ ہم غلطی کرتے ہیں دال. اعوذ کا مطلب ہے میں پناہ مانگتا ہوں دال کے ساتھ. اور اگر کوئی اس کو پڑھتا ہے اعوذ تو اس کا مطلب ہے کہ میں نے اس کا قلب دینا. دال کے ساتھ پڑھیں تو اس کا مطلب میں پناہ مانگتا ہوں. ہاں دیکھیں اعوذ دال دال کے بعد جو دال ہے. ٹھیک ہے. اس کا معنی کیا ہے کہ میں پناہ مانگتا ہوں باللہ اللہ کی. اور اگر کہیں اعوذ تو اعوذ کا مطلب ہے میں نے اس کا قلب دینا میں اسے. تو اب دیکھیں یہ بہت غلطی عام طور. تو عام طور پہ جن حروف میں ہم غلطی کرتے ہیں تو وہ ایک بہت. اور پھر اس کی اہمیت اتنی ہے کہ اگر سیکھنے کا عمل نہ کیا جائے جان بوجھ کے کوئی غلط پڑھتا ہے نماز میں تو اس کی نماز فاسد ہے. کوئی اگر جان بوجھ کے تو کوئی مسلمان نہیں پڑھتا. لیکن یہ کوتاہی تو ہے نا کہ اس نے ایک چیز سیکھ سکتا تھا اس نے زندگی میں سیکھا نہیں. ہر چیز ہم سیکھتے ہیں چاہتے ہیں اچھی ہو جائے. ایک اللہ کی کتاب ہے اس کو ہم نہیں سیکھتے تو یہ کوتاہی ہے بہت بڑی ہے. ٹھیک ہے. تو یہ اس کی اور اس علم کی غرض و غایت یعنی کیا اصل مقصود ہے. تو غرض و غایت جس سے میں نے ابھی اس پہ بات کی سے اہمیت بھی آ گئی. غرض و غایت اس کی ایک ہی ہونی چاہیے. وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنا. ٹھیک ہے. تمام انبیاء علیہ السلام تمام اللہ کے نیک لوگ ان کا ساری زندگی کی عبادتیں ساری زندگی میں کیا چیز ہوتی تھی. ایک ہی مقصد ہوتا تھا سب کا کہ اللہ کے قریب ہو جائے اللہ سے تعلق ہمارا مضبوط ہو جائے. تو وہ اللہ سے تعلق مضبوط کرنے کا جو بہترین ذریعہ ہے وہ قرآن کریم. تو اگر قرآن کریم آپ صحیح تلاوت سے پڑھیں کریں اور واقعتاً اس کا اتنا اثر ہوتا ہے کہ بعض اوقات اس کا اثر ایسے لوگ بھی محسوس کر لیتے ہیں جو قرآن کریم سمجھتے بھی نہیں ہیں یا اس سے تعلق. یہ طاولہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کہتا ہے کہ وہ بہت خوش الحانی سے تلاوت جب جیل میں تھے تو تہجد کے وقت بڑی اونچی آواز سے تلاوت کیا کرتے تھے. وہ کہہ رہے ایک دن میں تلاوت کر رہا تھا تو میں نے سنا کہ کسی کے رونے کی آواز سنی. میں بڑا حیران ہوا کون رو رہا ہے. تو میں اس طرف بڑا آواز کی طرف تو میں نے دیکھا گیٹ پر جو سپاہی تھا نا سکھ وہ روئی جا رہا ہے. تو میں نے کہا کیا ہوا ابھی تمہیں. تو کہہ رہا شاہ جی آج تو آپ نے حد کر دی ہے. تو آپ تلاوت کری جا رہے ہیں میرے اوپر رقت تاری ہو رہی ہے میرے اوپر رونا ہی نہیں ختم ہو رہا. ٹھیک ہے. تو اتنا اثر مجھ پہ ہو رہا ہے. تو وہ بعض اوقات تلاوت کا ایسا سما بنتا ہے. تو میں نے دیکھا میرے والد صاحب جب بچوں کو سبق دیتے تھے نا ہر مسجد نبوی میں تو کئی دفعہ ایسا ہوتا تھا کہ والد صاحب ان کی ترتیب تلاوت کی ہوتی کہ والد صاحب ایک آیت پڑھتے تھے پیچھے بچہ اسی طرح تلاوت کرتے تھے پھر اگلی آیت پھر تلاوت. تو اس طرح وہ بہت تلاوت کے ساتھ جب اسے پڑھاتے تھے ہر بچے کو سبق دیتے تھے. عام طور پہ جب سبق دے رہے ہوتے تھے نا تو وہاں جو لوگ حج کے لیے آئے ہیں وہ آگے نہیں چل سکتے تھے. اتنا سما بنتا تھا وہ کہتے کہ نہیں سن کے جائیں. اور وہ کئی گھنٹے کھڑے بعد لگتا رش لگ جاتا تھا. سارے حیران ہوتے کہ یہاں ہو کیا رہا ہے. ادھر کے تلاوت ہو رہی ہے سبق ہو رہا ہے اور وہ سننے کے لیے لوگ کھڑے ہوئے ہیں کہ نہیں اتنی اچھی بچہ بھی پڑھ رہا ہے اور 40 سال بھی پڑھا رہے ہیں. تو وہ ایک واقعتاً اصل مقصود کیا ہے کہ اللہ کی رضا اور اللہ کی قربت حاصل کرنا اور اس کا بہترین ذریعہ قرآن کریم تجوید اس لیے پڑھنی ہم نے تاکہ یہ مقصد ہمارا حاصل ہو. یہ زندگی میں ہمیں بہت زیادہ ایک کمی ہے مسلمانوں کی زندگی میں جس کی طرف ہمیں توجہ دینے کی ضرورت ہے. اچھا آج میرا خیال اتنا کافی. تو آئندہ باقی اس علم کے بارے میں ہم مزید گفتگو کریں.